ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام کہتے ہیں اور باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں سال دوم کا 18واں عام اتوار ہے، اور وہی بات جو میں ہر بار دہراتا ہوں کہ یہ عام اتوار اور خصوصاً آج کا جو اتوار ہے یہ بہت ہی خاص اتوار ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ ہماری کلیسیائی زندگی جو ہے وہ اسی اتوار کی انجیل اور اس کی تمام جو آج کی جو باتیں ہوں گی اس پہ یہ کھڑی ہے۔ تو چلیے ہم بیشتر اس سے کہ آگے چلیں، آپ اپنی بائبلز لے آئیں اور میں آپ کو تلاوتیں بتاتا ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے خروج کی کتاب، اس کا 16واں باب، دوسری آیت سے چوتھی آیت تک اور 12ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ یہ ہم کیتھولک ہیں نا، یہ بڑی بانٹ چھانٹ کے ہم ایسے آیتیں رکھتے ہیں تاکہ ادھر ادھر اور باتیں نہ ہو سکیں، ٹو دا پوائنٹ، جو ہم نے خاص جس نقطے پہ بات کرنی ہے کہ ہم وہی بات کریں۔ یہ خروج کی کتاب، اس کا 16واں باب، دوسری سے چوتھی آیت اور پھر 12ویں سے 15ویں آیت تک۔ اور آج کا زبور جو ہے وہ 78 زبور ہے، اور یاد رہے کہ اس کی 54 آیتیں ہیں۔ آپ بے شک سارا زبور پڑھیں، بہت ہی اچھا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں تیسری چوتھی آیت اور 23ویں 24ویں آیت اور 54ویں آیت جو ہے وہ بڑا اس میں جو آج کی تلاوتیں ہیں، جو آج کی بحث ہے اور جو پچھلی مطلب پہلی تلاوت ہے اس کے مطابق ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ داؤد نبی کتنا بعد میں آیا اور اس نے ان چیزوں کا ایسے ذکر کیا جیسے ابھی اس کے سامنے وہ رونما ہو رہی ہیں۔ یہی تو کمال ہے زندہ کلام کا۔ اور اس کے بعد جو دوسری تلاوت ہے وہ پولوس رسول کا خط ہے افسیوں کے نام، اس کا 4واں باب، 17ویں آیت اور 20ویں آیت سے 24ویں آیت تک۔ افسیوں 4واں باب، 17ویں آیت اور 20ویں آیت سے 24ویں آیت تک۔ اور انجیل جلیل ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 6واں باب، 24ویں آیت سے لے کے 35ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلے انجیل پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ روح ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، ہم کیسے اس کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بس جب اس ہجوم نے دیکھا کہ وہاں نہ یسوع اور نہ اس کے شاگرد ہیں، تو ان چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے، اور انہوں نے اسے جھیل کے پار پا کر اس سے کہا، ربی تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کو جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک ہی کے لیے نہیں بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا، پس تو کون سا کرشمہ دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تجھ پر ایمان لائیں؟ تو کیا کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کو آسمان سے روٹی دی۔ تب یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی تمہیں آسمان سے نہ دی، بلکہ میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے۔
کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اترتی اور دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ اے خداوند، ہمیں ہمیشہ یہ روٹی دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ آج کی انجیل، بلکہ یوں کہوں گا میں کہ ہم نے پچھلے اتوار وہ معجزہ پڑھا تھا، دیکھا تھا، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا۔ وہ معجزہ باقی انجیلوں میں بھی ہے، باقی تینوں انجیلوں میں ہے، متی، مرکز اور لوکا میں۔ لیکن جس طریقے سے مرکز نے کچھ تھوڑی سی اس کے پیچھے، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ لگتا ہے بڑا سرسری سا تھا۔ متی اور لوکا نے تو اس کو سرے سے بس معجزے کو ایک معجزے کی حد تک رکھا، اور اس کے بعد اس پہ انہوں نے بات نہیں کی۔ لیکن یہ یوحنا جو ہے، یہ عجیب و غریب شخص ہے۔ یہ بہت ہی گہرائی میں جا کے، اور اس نے جب اس معجزے کو لیا ہے تو دیکھیں، پہلی تینوں تلاوتوں میں، پہلے تینوں معجزوں میں، تینوں انجیلوں میں بچے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ صرف یوحنا کی انجیل میں آپ کو وہ بچہ نظر آتا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ اور پھر اس بچے کی جو آپ کہیں کہ جو اس کا کنٹریبیوشن ہے، جو اس نے پیشکش کی تھی اپنی روٹیوں کی، جو اس نے، وہ ایک ایسی زبردست آپ کہیں کہ وہ ایک عمل ہے کہ جس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ وہ معصوم بچہ اپنی روٹیاں دے دیتا ہے، اور اس دینے سے، دیکھیے یہاں اس نے دیا اور یسوع نے معجزہ کیا۔ معجزے ہوتے ہیں دینے سے، اور دیتا کب ہے کوئی؟ اپنی معصومیت میں، اپنی محبت میں۔ وہ بچہ بڑے پیار سے اپنی روٹیاں دیتا ہے، اور یسوع بغیر کوئی سوال کیے لے کے ان روٹیوں پہ معجزہ کرتا ہے، اور اتنے لوگوں کو کس طریقے سے وہ کھانا کھلاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو اس کا دینا اور بچے کا اس طرح روٹیاں، یہ تو اپنی جگہ ہے، یہ وہ معجزہ ہے۔ لیکن جو آگے چیز چلتی ہے، جو یوحنا انجیل نویس نے کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ جب یہ معجزہ کر دیا انہوں نے، تو وہ پھر کسی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یسوع اور شاگرد وہاں نہیں ہیں، تو وہ بھی اس کو ڈھونڈنے نکل پڑے، اور انہوں نے جا کے اسے کفرنہوم کے پاس۔ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو سمجھاؤں کہ جغرافیائی اعتبار سے یہ جو جلیل کی یہ جو جھیل ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یسوع کی ساری زندگی اس جھیل کے ارد گرد ہی گھومی ہے، کیونکہ جو کفرنہوم یعنی مغربی علاقہ جو ہے، اس کا جو مغربی آپ کہہ لیں کہ کنارہ ہے، وہ یہ سب یہودی رہتے تھے یہاں پہ۔ اور جو مشرقی کنارہ ہے، وہ وہاں پہ غیر یہودی، اور غیر یہودی تو میں نہیں کہوں گا کہ یہودی تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کو سیریوں نے اور مصریوں نے یہ پکڑ کے ان کو لے گئے اور ان کو غلام بنایا۔ اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کی جو مذہبی رسومات تھی، ان کے دیوتاؤں کو پوجنا شروع کر دیا، اور ان کی جو انٹر میرجز ہوئیں، جو ان کی شادیاں ہوئیں، تو ان سے جو اولاد پیدا ہوئی، تو یہ جو یہودی تھے، خاص طور پہ یہودیہ کے اور اس علاقے کے، وہ ان کو بالکل اپنے نزدیک نہیں آنے دے رہے تھے۔ سامریا کے لوگ بھی بیچارے ایسے ہی تھے، اور ان میں کچھ غیر یہودی بھی تھے۔ میں نے جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک معجزہ یہودیوں کی طرف کیا تھا یسوع نے، اور ایک معجزہ غیر یہودیوں کی، یعنی وہ جن کو یہ یہودی نہیں مانتے تھے، ان کی طرف بھی۔
مقصد یہ بتانے کے لیے کہ جو زندگی کی روٹی، جو یسوع جو روٹی ہے، وہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ غیر یہودی ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے تو وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کو جا کے انہوں نے کفرنہوم میں ڈھونڈ لیا۔ اب یہاں پہ بڑا زبردست ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، غالباً 4 ڈائلاگز ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں۔ پہلا وہ سوال کرتے ہیں اسے، جب وہ یسوع کو وہاں پاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ربی تو یہاں کب آیا؟ اب یہ سوال بڑا عجیب سا ہے، یعنی یسوع کو وہ پوچھتے ہیں کہ تو یہاں کب آیا؟ وہ تو ازل سے ہے، وہ تو کائنات کے بننے سے پہلے سے ہے، لیکن وہ بیچارے معصوم لوگ، وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر انہیں پتا ہوتا کہ وہ یہاں ہے تو وہ ذرا جلدی آ جاتے تو شاید ان کو ناشتہ بھی مل جاتا، کیونکہ کل انہوں نے وہاں روٹی کھائی تھی اور پیٹ بھر کے کھائی تھی۔ اور یہی بات یسوع ان سے کہتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈ رہے کہ کوئی خاص بات ہے مجھ میں، تم تو اس لیے ڈھونڈ رہے کہ تم نے کل خوب روٹی کھائی تھی۔ اور حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یسوع کی جو باتیں تھیں، یسوع کے جو کام تھے، یسوع کے جو معجزے تھے، اور ایک دفعہ تو آپ کو یاد ہے کہ اس معجزے کے بعد انہوں نے اس کو بادشاہ بنانا چاہا، لیکن یسوع پہاڑوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ جو بات تھی کہ وہ جب اسے یہ کہتے ہیں کہ تو یہاں کب آیا، تو یسوع نے ان کو کہا کہ تم صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ اس بات پہ کہ یسوع نے انہیں کہا کہ تم تو صرف روٹی کے لیے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں؟ اس سے پوچھتے ہیں، تو پہلا تھا کہ اے ربی تو کب یہاں آیا، اور پھر دوسرا جو اس سے سوال کرتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں کہ خدا کے کام جو ہیں وہ بجا لائیں، وہ کر سکیں۔ تو یسوع نے بڑی سادگی سے کہتا ہے کہ تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پہ ایمان لاؤ کیونکہ مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اب جب وہ یہ کہتا ہے، اور اس سے پہلے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم اس روٹی کی جو تم نے وہاں کھائی تھی اس کی تلاش میں نہ رہو، وہ روٹی تو تم کھاؤ گے اور تم مر جاؤ گے، تم اس روٹی کی تلاش کرو جو ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور یہ بات خدا کے منہ سے نکلتی ہے، وہ بات جو خدا کے منہ سے نکل، اس پہ ذرا آپ تھوڑا غور کیجئے کہ یہ بات کیا کیا لکھا کیا ہے کلام میں، ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ انجیل نویس لکھتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلمہ تھا، کلمہ خدا تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمے ہی کے وسیلے سے سب کچھ بنا۔ دیکھیے کلمہ وہی جو منہ سے نکلتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے اس چیز کا خاص ذکر کیا تھا کہ جب کائنات بنی ہے تو خدا نے اپنے منہ سے الفاظ ادا کیے تھے، کلمہ ادا کیا تھا، اور جو کچھ اس نے کہا وہی کچھ بن گیا۔ اور یہ کلمے کا کرشمہ ہے، خدا کے اس کلمے کا کرشمہ ہے کہ کائنات تخلیق ہوئی۔ اور اسی لیے یسوع ان کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم اس روٹی کی تلاش میں نہ، تم اس کلمے کی تلاش میں رہو جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ وہ پھر اپنی طرف اشارہ کر رہا، وہ اس کو پھر بھی نہیں سمجھتے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو ہمیں کیا کرشمہ دکھاتا ہے کہ تو اس کی طرف سے آیا ہے۔ اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ ان کے ساتھ کب سے ہے، کتنے وہ ابھی تھوڑی دیر وہ اتنی روٹیاں کھا کے آئے تھے، اتنا بڑا کرشمہ ہوا تھا، اس کے باوجود وہ پوچھتے ہیں کہ تو ہمیں وہ کیا کرشمہ دکھاتا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج یسوع ان سے جب یہ کہتا ہے کہ تم اس پہ ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں وہ، ہم لوگ بڑے، ہمیں خدا نے بڑی خاص برکت دی ہے کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے
جب یسوع کے بارے میں سب کچھ لکھا جا چکا تھا، اور ہم ابھی بیٹھے بڑی آسانی سے ہم سمجھ لیتے ہیں اس کی پیدائش سے، بلکہ وہ تمام پیشن گوئیوں سے لے کے جو پرانے عہد نامے میں ہیں، ان سے لے کے ان پیشن گوئیوں کا پورا ہونا، یسوع کی پیدائش، اور پھر وہ 30 سال کے لیے جو گمنام ہو جاتا ہے، اس کے باوجود جب وہ اعلانیہ زندگی میں آتا ہے، تو ہم لوگ ہیں یہ سب جانتے ہیں. پھر اس کے یہ معجزے ہیں، پھر اس کی وہ تمام آ، اس کی وہ زندگی ہے، وہ 3 سالوں کی جو اس نے یہودیہ میں اور یہ اسرائیل کے اس علاقے میں، فلسطین کے اس علاقے میں جو اس نے گزاری، اور پھر اس کے بعد آخری فصح ہے. اور آخری فصح وہی ہے جس کا آغاز اس روٹیوں کے معجزے سے ہوا. دیکھیں وہ آخری فصح جو ہے نا، دراصل اس کا شروع جو ہے وہ یہ معجزہ ہے. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ معجزہ کیسے یسوع اپنے آپ کو دنیا پہ ظاہر کرتا ہے. میرا صرف یہی ایک بڑا میری پریشانی تھی کہ یسوع نے اتنے راز میں کیوں اپنے آپ کو رکھا. اس نے آتے ہی کیوں نہیں اعلان کر دیا کہ میں المسیح ہوں. وہ نہیں بتاتا تھا، بلکہ جب کوئی کہتا تھا کہ تو المسیح، تو کہتا تو چپ کر کسی کو نہ بتانا. اور لوگ جو تھے وہ اس کے ساتھ آ کے بحث کرتے ہیں اور اس کو. اب مجھے یہ سمجھ آئی کہ اگر وہ اس وقت بتاتا تو کسی نے اس کی بات نہیں ماننی تھی. وہ ان چیزوں کا ذکر بھی کرتا تھا، ان کو بتاتا بھی جاتا تھا، اور یہ بھی بتاتا تھا کہ فلاں فلاں جگہ یہ لکھا ہے. اور وہ انتظار کر رہا تھا اس وقت کا جب اس نے ثابت کرنا تھا کہ وہ مانے کہ میں ہی المسیح ہوں. اور وہ کب ثابت ہونا تھا؟ وہ اس وقت ثابت ہونا تھا کہ جب وہ اپنی اذیت کے بعد صلیب پہ مر کے پھر جب وہ جی اٹھتا ہے. آج ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں کیونکہ ہم نے تو پڑھا ہے. ہم 1 گھنٹے میں ساری انجیل پڑھ کے ہمیں ساری سچائی کی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن وہ لوگ جو تھے ان کو یسوع ایسے نہیں پڑھاتا جیسے ہم پڑھتے ہیں. ان کو تھوڑے تھوڑے اپنی گفتگو سے، اپنے الفاظ سے، اپنے وہ جو کلمہ جو وہ بیان کرتا تھا، اپنے معجزوں سے وہ ان کو اشارے دے رہا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے. اور ابھی ہم آگے چل کے بہت کچھ دیکھیں گے. میں وہ سب کچھ ریویل نہیں، وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہتا، ورنہ وہ سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا. ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح اس پریشانی میں سے گزرتے ہیں، یا کس طرح وہ یسوع کے ساتھ ایک قسم کی دشمنی بنا لیتے ہیں. اور ان کو غصہ آتا ہے یسوع پہ کہ یہ اپنے آپ کو خدا مانتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. یہ کتنا کفر بکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرح ہوتی ہے، اور یہ کلائمیکس جو ہے یہ بنتا چلا جا رہا ہے اور بنتا چلا جا رہا ہے. ابھی تو یہ شروع ہوا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو کرشمہ دکھا. تو وہ اس کو بڑا ان پہ آتا ہے کہ دیکھو یہ اتنی دیر سے میرے ساتھ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں کرشمہ دکھا. تو ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ تو تاکہ ہم تجھے دیکھ کے. وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا نے ہمارے، وہ اپنا ایک نشان بتاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے اس بیابان میں من کھایا تھا. یہ موسیٰ نے ان کو یہ روٹی دی تھی. تو یسوع کہتا ہے وہ موسیٰ نے نہیں روٹی دی تھی، وہ دراصل روٹی خدا نے دی تھی. اور وہ روٹی جو ہے جو اب تمہارے سامنے ہے وہ میں ہوں. اور یہ جو بات ہے نا کہ یسوع نے جب ان کو کہا کہ وہ روٹی جو آسمان سے اترتی ہے، وہ روٹی تو وہ من جو تھا نا جو آسمان سے اتری، انہوں نے کھایا اور وہ مر گئے. لیکن آج جو روٹی تمہارے سامنے کھڑی ہے، یہ وہ روٹی ہے کہ جو اس کو کھائے گا وہ کبھی کبھی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. یہ وہ راز کی باتیں تھی جو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. حالانکہ یسوع نے دکھایا، کیا دکھایا؟ کہ اگر تم محبت میں رہتے ہو، اگر تم محبت سے بے غرض ہو کے اپنی چیزیں بانٹتے ہو تو سب کو روٹی ملے گی. اور وہ اس نے دکھایا
کہ بے غرضی، آج روٹی کیوں کم ہے کہ ہم سب خود غرض ہیں؟ آج گھر کیوں کم ہے کہ ہم نے بڑے بڑے گھر اپنے بنا لیے ہیں؟ آج کیوں کاروبار نہیں ملتے غریبوں کو؟ کیونکہ ہم نے بڑے بڑے کاروبار پہ اپنا قبضہ کر لیا ہے اور ہم کسی کو وہ دینا نہیں چاہتے۔ ہم کیوں دینا نہیں چاہتے؟ خوف سے کہ اگر ہم نے دے دیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ اس بچے نے نہیں دیکھا کہ میں یہ روٹی دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا۔ یہ ہے ابھی ہمارے جو یوخرس کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ اصل میں پاک ماس کی پوری تیاری ہے۔ پاک ماس کا بنیادی جو مطلب ہے، جو مقصد ہے، یہ اس کی تیاری ہے، یہ اب آغاز ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یسوع اس تیاری کا، اس ساری تیاری کا مرکز ہے، اور یہ مرکز ہی ہماری زندگی کا مرکز ہے، یہ مرکز ہی ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ یہی بالآخر جا کے وہ پاک یوخرسٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ بنتا ہے۔ اور وہ پاک یوخرسٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ جو قربانی ہے، اس کی شکر گزاری، اور وہ قربانی کیسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے بڑا اچھا بھی لگا کہ ربی تو کب یہاں ہے۔ ہم جب گرجے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہم گرجے پہلے چلے جاتے ہیں اور جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور التار سامنے ہوتا ہے یا ایک طرف ہوتا ہے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا ہے التار کی طرف اور وہ پاک خیمے کی طرف، جسے ہم ٹیبرنیکل کہتے ہیں، جس میں یسوع رکھا ہو؟ کبھی آپ نے یسوع سے پوچھا ہے کہ اے ربی تو یہاں کب آیا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ آپ یسوع کے ساتھ اپنا ڈائلاگ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں جب ہم پاک شراکت لیتے ہیں تو یسوع ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے ہاتھ میں ہوتی۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، اس کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ یسوع وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے۔ لیکن ہم اس ایمان سے ابھی عاری ہیں، ہم اس ایمان کی اس حد تک نہیں پہنچے کہ جہاں ہم سچ مچ سمجھ لیں کہ یہ روٹی جو ہے یہ یسوع کا بدن ہے۔ کیوں میں ایسے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب ہم روٹی لے لیتے ہیں، ہم کھا کے باہر نکلتے ہیں اور بس موج میلہ اپنے اپنے گھر، اور کس کو کیا ملتا ہے وہی اپنے دوست ہیں انہی کو ملتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے لیکن ہم ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ یہ سارا کچھ جو ہے، یہ پاک شراکت شریک ہونا، سب یہ پاک ہے۔ اور جب وہ روٹی ہم لیتے ہیں، اور وہ روٹی جو اس بچے نے دی اور سب نے مل کے کھائی، اور اس مل کے کھانے سے جو محبت پیدا ہوئی، اور جس محبت نے وہ کھانا پیدا کیا، یہ ہے زندگی کا اصل نچوڑ۔ لیکن یہ نچوڑ تو بڑا ابھی چھوٹا سا ہے نا، اور ابھی بڑا ایک عام سا لگ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ کس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ کلائمیکس میں کہاں پہنچتے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہاں تک بات کروں گا، میری صرف یہ دعا ہوگی کہ ہم سب اس معجزے پہ، اور یسوع کی جو آج کی باتیں ہیں، جو اس نے جو ڈائلاگ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی اور یسوع کی گفتگو ہو رہی ہے، آپ اس کو کیسے لیں گے اور اس پہ غور کریں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔